أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وعن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عاشوراء فقال: يكفر السنة الماضية. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. معزز محترم حاضرین جمعہ، دینی اور اسلامی بھائیوں، ہمیں سب سے پہلے اس وحدہ لا شریک لہ خالق کون و مکان، مالک ارض و سما
احکم الحاکمین اللہ عز و جل کی تعریف و توصیف کرنی چاہیے، جو ہمارا خالق اور مالک اور پالنہار ہے، جس نے ہم تمام انسانوں کو اس دار فانی کے اندر پیدا کیا، اور پیدا ہی نہیں کیا بلکہ اپنی معرفت بتائی، اپنی پہچان بتائی، ایمان کی اور توحید کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالی نے ہمیں اپنے عرش کے بارے میں بتایا، کرسی کے بارے میں بتایا، قیامت کی ہولناکیوں کے بارے میں بتایا۔ یہ ساری کی ساری نعمتیں بڑی عظیم نعمتیں ہیں، ورنہ آج دنیا میں ایسے بھی بہت سارے لوگ ہیں جو درختوں کے پیچھے سامنے سجدہ کرتے ہیں، جو مجسمات کے سامنے جھکتے ہیں، پتہ نہیں کس کس در کے سامنے وہ اپنے آپ کو جھکا رہے ہیں۔ یہ اللہ کا بڑا عظیم انعام ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنی معرفت سے نوازا، اپنی پہچان سے نوازا۔ ہم اللہ کا نام لیتے ہیں، اللہ کی عظمت کو ہم سمجھتے ہیں، اس کے بعد انگنت درود و سلام نازل ہوں اللہ کے تمام انبیاء و مرسلین پر، خصوصاً سید الانبیاء والمرسلین شافع المذنبین رحمت للعالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ ذات مبارکہ مقدسہ مطہرہ جنہیں رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا۔ اور قیامت کے دن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہوگی کہ آپ کی امتیوں کی پوری جنتیوں کی تعداد جو صفیں ہوں گی 120 صفیں ہوں گی، سارے کے سارے پیغمبر اپنے اپنے امت کو لے کر آئیں گے، اور جتنے بھی جنتی ہوں گے وہ سارے جنتی کتنی صفوں میں ہوں گے؟ 120 صفوں میں ہوں گے، ان میں سے 80 صف صرف امت محمدیہ کی ہوگی۔ اللہ ہمیں اس نعمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما اور اللہ سے جنت طلب کرنے کی توفیق عطا فرما۔ کتنا بڑا عظیم رسول اور کتنا افضل رسول اللہ نے ہمیں عطا کیا، اگر ہم اس کی قدر نہ کر سکیں اور اس کے مطابق زندگی نہ گزار سکے تو ہمارے لیے بہت بڑی محرومی ہوگی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز محترم سامعین کرام، ہمیں اور آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ شروع ہو چکا ہے، یہ محرم الحرام کے نام سے معروف ہے، لیکن ایک طرف افسوس کی بات ہے کہ آج اگر ہم مسلمانوں کا جائزہ لیں اور ان سے پوچھیں کہ جنوری سے لے کر دسمبر تک بتا دو، فٹافٹ بتا دیں گے، ہمارے بچے بتا دیں گے، بوڑھے بتا دیں گے، جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، ستمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر، یہ سب معلوم ہے۔ لیکن اگر کسی سے پوچھا جائے اسلامی مہینے کے 12 نام بتا دو، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولیٰ، جمادی الاخری، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ، بہت کم لوگ بتا پائیں گے۔ یہ 12 نام بھی مسلمان یاد نہیں کر پا رہا ہے جو اس کی اسلامی سال کے نام ہیں۔ بچوں سے میں نے پوچھا ایک دن، چند بچوں کے سوا ہمارے مدرسے میں بھی جو شام صبح بچے پڑھتے نہیں یا بتا سکے، بہرحال یاد کرایا، ان کو بتایا، سمجھایا کہ یہ یاد رکھو یہ ہمارے اسلامی مہینے ہیں، ان مہینوں سے متعلق ہماری عبادتیں جڑی ہیں۔ کسی میں جو ہے حج ہوتا ہے، اور کوئی محرم کا مہینہ ہے، کوئی حج کا مہینہ ہے، کسی میں ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں، کوئی روزہ کا مہینہ ہے۔ یہ سارے اسلامی مہینوں سے ہمارا تعلق ہے، یہ سارے اسلامی مہینے اللہ نے ہمارے لیے بنائے ہیں، تو ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ محرم کا مہینہ اگر ہمیں معلوم ہے تو محرم سے لے کر ذی الحجہ کا مہینہ بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے، محرم سے ذی الحجہ تک ہمیں یاد کر لینا چاہیے۔ جیسے 5 ٹائم کی نمازوں کے نام ہم یاد رکھتے ہیں، ایسے ہی مہینوں کے نام بھی ہمیں یاد ہونے چاہیے، تاکہ کوئی بدعت اور گمراہی کا جو ہے دعوے دار یا بدعتی اور گمراہی کی طرف دعوت دینے والا ہمیں گمراہ نہ کر سکے، ہم سمجھ سکیں کہ مہینے کیا ہیں، ان مہینوں میں ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، ان مہینوں کی حیثیت کیا ہے۔ دوسری بات یہ محرم الحرام کا مہینہ، یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ، گویا ہماری زندگی سے 1 سال جدا ہو گیا۔ محرم سے ذی الحجہ تک گیا، 1 سال کم ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہماری زندگی سے ایک اینٹ اور گر گئی، 1 سال ہم اپنی موت سے اور قبر سے اور قریب ہو گئے۔ کسی کو پتا نہیں اگلے سال محرم ملے گا کہ نہیں ملے گا، کون جانتا ہے؟ کس کی زندگی کا بھروسہ ہے؟ کس کس طرح کی موتیں حادثاتی طور سے واقع ہو رہی ہیں۔ کوئی جو ہے سمندر میں ڈوب کر مر جاتا ہے، کوئی ٹہلنے گھومنے جاتا ہے مر جاتا ہے، کسی کو اچانک پڑھاتے پہلے ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، کسی کی موت کا کچھ پتہ نہیں ہے کہ موت کہاں آ جائے۔ اس لیے ہمیں اس سال کے آنے کے بعد تھوڑا متربع بھی ہونا چاہیے،
کہ زندگی کتنی تیزی سے گزر رہی ہے، کتنی تیزی سے ہماری زندگی کے ایام گزر رہے ہیں. ابھی ذی الحج کا مہینہ آیا، محرم کا شروع ہو گیا، محرم کا مہینہ جاتے دیر نہیں لگے گا، پھر ذی الحج کا مہینہ آ جائے گا. ایسے ہی یہ زندگی کا سسٹم ہے، یہ زندگی کا جو ہے رول ہے کہ ایام آتے ہیں چلے جاتے ہیں، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے. تو یہ محرم الحرام کا مہینہ ہمیں یہ بھی پیغام دیتا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کا احتساب کرنا چاہیے، محاسبہ کرنا چاہیے. ایک سال آتا ہے اور چلا جاتا ہے. ایک سال میں ہم نے کتنی نمازیں پڑھی، کتنی چھوڑی، کتنا حلال کھایا، کتنا حرام کھایا، کس کا قرض ادا کیا، کس کا قرض ادا نہیں کیا، کون سی ذمہ داری ہماری پوری ہوئی، کون سی پوری نہیں ہوئی. اللہ تعالیٰ حساب لینے والا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ یہ مہینہ ہمارا جو اسلامی سال کا مہینہ ہے، اس کو سن ہجری کہا جاتا ہے. یہ سن ہجری کے نام سے معروف ہے، اور اسلامی سال کی بنیاد صحابہ کرام نے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورے کے بعد جو ہے ہجرت پر رکھی ہے. ہجرت کے واقعے کو یادگار بنایا، اس لیے کہ میرے بھائیوں، ہجرت یہ بڑی عظیم الشان چیز ہوتی ہے. کوئی آدمی دین کے لیے، ایمان کے لیے، اسلام کے تحفظ کے لیے اگر ہجرت کرتا ہے نا تو اس کے دل کی بات ہوتی ہے، اس کی ہمت کی بات ہوتی ہے. ہر کوئی اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کے لیے اپنے گھر بار کو نہیں چھوڑ پاتا، اپنے بیوی بچوں کو نہیں چھوڑ پاتا. صحابہ کرام نے اسی توحید کے لیے اپنے گھر کو چھوڑا، اپنے وطن مکہ کو چھوڑا، اپنی بیوی بچوں کو چھوڑا. کتنے اس طرح سے جو ہے دردناک واقعات اسلام کی تاریخ میں موجود ہیں کہ بیوی کو بھی چھینا گیا، بچوں کو بھی چھینا گیا، اپنے پاس جو ہے دینار و درہم تھا وہ بھی چھین لیا گیا. لیکن ان کے دلوں میں ایمان کی محبت تھی، توحید کی محبت تھی. وہ سمجھ چکے تھے کہ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جو پڑھنے کے اللہ نے ہمیں سعادت دی ہے، توفیق دی ہے، اگر یہ چھوٹا تو جنت چھوٹ جائے گی، اگر یہ چھوٹا تو رب کی رحمت چھوٹ جائے گی. عبد الرحمن بن عوف کا واقعہ، یہ اس طرح سے بہت سارے صحابہ کرام کا واقعہ آپ پڑھیے، پتہ چلے گا کہ وہ غمزدہ ہو کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے. خاص طور سے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا واقعہ، بڑے جو ہے خوشحال تھے، بڑے مالدار تھے، سب کچھ لوگوں نے چھین لیا. کہا اللہ کے پیغمبر مجھ سے تو سب کچھ چھین لیا. کہا عبد الرحمن گھبراؤ نہیں، تمہارے پاس سب کچھ موجود ہے، ایمان ہے تو سب کچھ موجود ہے. ایمان بچا کے آئے ہو، سب کچھ لے کے آؤ. اللہ ہمیں ہر موقع پر اور ہر محاذ پر اپنے ایمان کی حفاظت کی توفیق عطا فرما. آج بے حیائی کا فتنہ چل رہا ہے جو ہمارے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے تیار ہیں. اسی طرح مادہ پرستی کا فتنہ چل رہا ہے جو ہم سے ایمان کو لوٹنے کے لیے تیار ہیں. خوف اور ڈر کے ذریعہ ہمارے ایمان کو لوگ چھیننا چاہتے ہیں. ان تمام محاذوں پر ہمیں ثابت قدم رہنے کی ضرورت ہے، اللہ سے مدد مانگنے کی ضرورت ہے کہ اللہ ہمارا ایمان جیسے تو نے ہمیں عطا کیا ہے، مرتے دم تک ہمیں اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما. محرم الحرام یہ مہینہ ایسا عظیم مہینہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تذکرہ فرمایا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ. مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک 12 ہے. جس دن سے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے نا، اسی دن سے 12 ہے مہینوں کی تعداد. اور ان مہینوں میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، اللہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے ان مہینوں میں 4 عظمت والے مہینے ہیں، 4 حرمت والے مہینے ہیں. دنیا میں انسانوں کے بھی الگ الگ مراتب ہوتے ہیں، ان کے بھی الگ الگ درجے ہوتے ہیں. ایسے اللہ تعالیٰ نے مہینوں کے بھی الگ الگ جو ہے مقام و مرتبے رکھے ہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا منہا 4 حرم، 4 مہینے حرمت والے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، رجب، یہ 4 مہینے ہیں حرمت والے. ان مہینوں کی عظمت کا اور ان کے احترام کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان مہینوں میں غلط کام نہ کریں. گناہ ہمیشہ حرام ہے، لیکن ان مہینوں میں گناہ کی حرمت بڑھ جاتی ہے. جیسے کوئی شرابی شراب پیتا ہے ہوٹل میں بیٹھ کر تو بھی گناہ کرتا ہے، لیکن وہ مسجد حرام میں بیٹھ کر شراب پی تو بڑا گناہ ہو جائے گا. کوئی بازار میں کوئی گناہ کرتا ہے تو بھی گناہ ہے، لیکن مسجد میں آ کر وہی گناہ کرے تو بڑا گناہ ہو جائے گا. یہی حال مہینوں کا بھی ہے. اور مہینوں میں آپ گناہ کرتے ہو تو بھی گناہ رہتا ہے، لیکن ان 4 مہینوں میں اگر آپ گناہ کرو گے، گالی گلوچ کرو گے، کسی پر ظلم و زیادتی کرو گے تو اس کی جو ہے سنگینی بڑھ جاتی ہے. اسی طرح ان مہینوں میں اللہ خوش ہوتا ہے بندوں سے زیادہ جو مسنون اعمال ہیں، فرائض ہیں، واجبات ادا کرنے چاہیے تاکہ اللہ تعالی ہم سے راضی اور خوش ہو. اور محرم کا مہینہ ایسا مہینہ ہے جسے اللہ نے اپنا مہینہ کہا. اللہ نے اپنا مہینہ کہا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم. سب سے زیادہ افضل
مہینے افضل روزے رمضان کے روزوں کے بعد اگر کسی کے ہیں تو وہ محرم کے روزے، تو محرم کے روزے کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. ہمیں آج سے نیت کرنی چاہیے انشاءاللہ کل اور پرسوں 9 اور 10 تاریخ کو محرم کے ہم روزہ رکھیں گے. اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے. کیا پتا دوبارہ موقع ملے کہ نہ ملے. دنیا میں ہم تو 10 روپے بھی کہیں زیادہ ملے دوڑ بھاگ کر چلے جاتے ہیں، اور جب نیکی کرنے کی بات آتی تو کہتے ہیں یہ تو نفل ہے، فرض نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ نفل ہے. رمضان کا فرض تھا، نفل نہیں رکھیں گے تو چل جائے گا. لیکن دنیا میں اگر کمی ہو جائے تو کیوں نہیں چلتا ہے؟ دنیا میں تو ایک پیسہ تم نہیں چھوڑتے، 1-2 ہزار کی بھی بچت ہونے والی ہو تو وہاں دوڑ کر پہنچ جاتے ہو. لیکن جہاں دین کی بات آتی ہے وہاں لوگوں نے یہ عادت بنا رکھی، جو فرض ہے اتنا کر لو کافی ہے، کام چل جائے گا. تو یہ رمضان کے روزوں کے بعد محرم کا جو روزہ ہے وہ سب سے افضل روزہ ہے. افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، یا یوں کہا جائے کہ فرض روزوں کے بعد نفلی روزوں میں سب سے افضل روزہ محرم کا روزہ ہے. اب یہ محرم کا روزہ اتنا زیادہ افضل کیوں ہے؟ اس کی فضیلت کیوں ہے؟ عاشورہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عاشورہ محرم کی 10 تاریخ کو کہا جاتا ہے. عشرہ سے، عشرتن یہ 10 کے معنی میں، عاشورہ یہ 9 تاریخ 10 تاریخ کو کہا جاتا ہے، تاسوعہ یہ 9 تاریخ کو کہا جاتا ہے. تو عاشورہ کے بارے میں حدیث موجود ہے مسند احمد کی کہ یہودی لوگ بھی 10 محرم کا بڑا احترام کرتے تھے. محرم کے مہینے میں جو 10 تاریخ ہے عاشورہ کی، یہود بھی اس کی بڑی تعظیم کرتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ یہی وہ دن ہے جب فرعون نے اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دوڑایا اور سامنے سمندر آ پہنچا. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی بنی اسرائیل گھبرا گئے اور کہنے لگے انا لمدرکون، اللہ کے پیغمبر موسیٰ ہم تو پکڑ لیے گئے. پیچھے اتنا بڑا دشمن ہے، لاؤ لشکر کے ساتھ فرعون دوڑا رہا ہے، سامنے سمندر ہے اور ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے بھاگنے کا، کہاں جائیں گے؟ کیا کہا اللہ کے رسول موسیٰ علیہ السلام نے؟ انما یا ربی سیہدین، میرا رب میرے پروردگار میرا ساتھ، میرا پروردگار میرے ساتھ ہے. سیہدین میری رہنمائی ضرور کرے گا، اللہ ضائع نہیں کرے گا، اللہ ضرور مدد کرے گا. میرے بھائیوں، یہ اللہ کی مدد کی ایک جو ہے ترتیب ہے اور اللہ کی مدد کا ایک طریقہ ہے کہ جب دنیا کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں، ایک شخص مایوس ہو جاتا ہے، اب نجات کا کوئی راستہ نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ اس کے لیے وہاں سے راستے پیدا کرتا ہے جہاں گمان بھی نہیں ہوتا ہے. یہ واقعہ یہ خاص نہیں ہے موسیٰ اور بنی اسرائیل کے ساتھ، یہ ہمارے لیے بھی ہو سکتا ہے، آپ کے لیے بھی ہو سکتا ہے کہ زندگی کے مشکل ترین مراحل میں اللہ کو پکار کر کے تو دیکھو، اللہ کو یاد کر کے تو دیکھو، اللہ کی مدد پر یقین کر کے دیکھو. دنیا کے لوگ تو سمجھ رہے ہوں گے ابھی یہ ذلیل ہو گیا، اب یہ ختم ہو گیا، اب یہ برباد ہو گیا، اب یہ تباہ ہو گیا. لیکن جہاں سے تباہی کا راستہ لوگ سمجھتے ہیں شروع ہوتا ہے، اللہ اپنے پیاروں کو وہیں سے منزل مقصود تک پہنچا دیتا ہے، اپنے پیاروں کو وہیں سے منزل مقصود تک پہنچا دیتا ہے. ہمیں اور آپ کو ذلیل کرنے کے لیے کتنے دشمن مہادارائی کرتے ہیں، ہمارے خلاف پلاننگ کرتے ہیں، لیکن ان کے پلاننگ اللہ تعالیٰ ان کے منہ پر مار دیتے، خود ذلیل ہو جاتے. بس ہمارا ایمان اللہ پر ہونا چاہیے، ہمارا توکل اللہ پر ہونا چاہیے. موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اسی طرح ہے، اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بھی آگ میں ڈالنا چاہا اور ڈالا بھی اور جلانے کی کوشش کی، اللہ نے بچا لیا. تو ہمیں یقین رکھنا چاہیے کتنی بھی مشکل گھڑی ہماری زندگیوں میں آ گئی ہو، ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو اللہ سمندروں کے پانی سے بچا کر کے ان کے لیے راستہ پیدا کر سکتا ہے، اللہ ہمارے لیے بھی راستہ پیدا کر سکتا ہے. شرط یہ ہے ہم ایمان والے بن جائیں، تقوی والے بن جائیں. من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے راستہ پیدا کرے گا. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا. اور اللہ نے ایک اور طریقہ بتایا کہ اگر دشمنوں کے چالوں سے محفوظ رہنا چاہتے ہو تو صبر اور تقوی کو لازم پکڑو. صبر اور تقوی یہ تم کو کتنا بھی بڑا دشمن ہوگا اس کی چال سے بچا لے گا، اللہ تعالیٰ راستہ پیدا کرے گا. عاشورہ کے بارے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم عاشورہ هو اليوم الذي نجى الله فيه موسى وبني اسرائیل، یہی وہ دن ہے جس دن میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل اور جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو فرعونیوں سے نجات عطا فرمائی. اور عاشورہ کے روزے کے بارے میں جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا احتسب علی اللہ ان کفر السنہ الذی قبلہ،
مجھے اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ عاشورہ کے روزہ رکھنے کے بدلے گزشتہ 1 سال جو گزر چکا ہے اس کے گناہوں کو اللہ مٹا دے گا. گناہوں کو مٹانا یہ بھی اللہ کی رحمت ہے، کیونکہ گناہ زیادہ ہوں گے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرہ برابر نیکی بڑھی تو جنتی، ذرہ برابر گناہ بڑھا تو جہنمی. کوئی مدد نہیں کرنے والا ہوگا. چلو 2000 4000 دنیا میں لوگ دے دیتے ہیں، چلو کسی طرح سے آدمی کی مصیبت دور ہو جائے، لیکن وہاں کوئی نیکی کا ذرہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اللہ ہمیں اس روزے کی توفیق عطا فرما دے. ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت و بیان کرتے ہیں، صام النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم عاشورہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 10 محرم کو روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی رکھنے کا حکم دیا کہ میں روزہ رکھتا ہوں تم بھی روزہ رکھو. فلما فرض رمضان، لیکن جب رمضان کا روزہ فرض ہو گیا تب آپ نے کہا عاشورہ کا روزہ نفل ہے، اب فرض نہیں ہے. اب جو چاہے محرم کو روزہ رکھے، جو چاہے نہ رکھے، لیکن جو رکھے گا اللہ تعالیٰ گزشتہ اس کے 1 سال کے گناہوں کو مٹا دے گا. اسی طرح سے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اسی طرح سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتی ہیں کان یوم عاشورہ تصومہ قریش فی الجاہلیہ. عاشورہ کا روزہ ایسا روزہ تھا کہ جاہلیت میں قریش مکہ بھی اس کا روزہ رکھتے تھے. جاہلیت کے زمانے میں مکہ کے قریش، کفار قریش بھی روزہ رکھتے تھے. وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کا روزہ رکھتے تھے. فلما قدم المدینہ، مدینہ جب آپ آئے تو مدینہ میں بھی آپ نے روزہ رکھا، مدینہ میں بھی آپ نے عاشورہ کا روزہ رکھا. اور اس روزے جو رمضان کے روزے جب فرض کیے گئے تو پھر آپ نے کہا اب جو چاہے روزہ رکھے چاہے روزہ نہ رکھے. اسی طرح سے عاشورہ کا روزہ جب فرض تھا تو صحابہ کرام کے ہاں اس کی اتنی اہمیت تھی کہ صحابہ کرام اپنے بچوں سے بھی روزہ رکھواتے تھے. بچوں سے روزہ رکھوانا، بچوں سے نماز پڑھوانا، بچوں سے قرآن پڑھوانا یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ نہیں ہے؟ اگر ہم نہیں پڑھائیں گے تو کل وہ شیطان بنیں گے، کل وہ اسلام کے دشمن بن جائیں گے، کل وہ ہمارے ہی دشمن بن جائیں گے. اس لیے بچوں کو دین سکھانا بہت زیادہ ضروری ہے، بہت زیادہ ضروری ہے. دیکھیے صحابہ کرام اگر عاشورہ کا روزہ بچوں کو رکھواتے تھے تو آپ اندازہ لگائیے نماز کا اہتمام کس قدر کرواتے رہے ہوں گے. کیونکہ عاشورہ کا روزہ تو سال میں 1 بار آتا ہے نا، نماز تو دن رات میں 5 مرتبہ ہے. اور نماز کے بارے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے، بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کی تلقین کرو، 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے تو اس پر سختی کرو، مار کر کے نماز سکھاؤ. لیکن آج باپ بھی نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو بچہ نماز کہاں سے پڑھے گا؟ آپ باپ اور اسی طرح سے رشتہ دار اس کے گھر والے ہی صرف جمعہ نماز پڑھنے آتے ہیں مسجد میں تو بچہ نماز کیسے سیکھے گا؟ یہ بھی بہت بڑا المیہ ہے. آج بھی بچوں کو اگر پوچھا جائے تم نماز پڑھتے ہو نہیں پڑھتے ہو، بہت سارے بچے یہی کہتے ہیں ہمارے گھر میں کوئی اٹھتا ہی نہیں ہے، سب فجر کے وقت سوتے رہتے ہیں، یا جو ہے کوئی نماز کا اہتمام نہیں کرتا. تو نماز بچے کب سیکھیں گے؟ جب گھر والے نماز سکھائیں گے. نماز کب پڑھیں گے؟ جب بچوں کو نماز پڑھائیں گے. بہت سارے نیک بندے اللہ کے ہوتے ہیں فجر میں بھی اپنے بچوں کو لے کر آ جاتے، 5 6 سال 7 سال کے. اللہ جن کو توفیق دے، جن کے دل میں ڈر ہوتا ہے وہ نماز بچوں کو سکھاتے ہیں، خود بھی نماز پڑھتے ہیں. تو روزی کے متعلق کی اہمیت ہے، صحابہ کرام کی اہمیت تھی. ربیع بن معوذ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منادی کو بھیجا. جب صبح ہو گئی 10 محرم الحرام کی صبح کو وقت، ایک منادی کو بھیجا اور کہا جاؤ انصار کے محلوں میں اعلان کر دو کہ تم میں سے جس کسی نے ابھی تک روزی کی نیت نہ کی ہو، روزہ نہ رکھا ہو، وہ بقیہ دن روزہ رکھے، اور جنہوں نے روزی کی نیت کی ہے وہ اپنا روزہ پورا کر لے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہم نے اس دن روزہ رکھا یا رکھتے تھے اور اپنے بچوں کو روزہ رکھواتے تھے. اور جب بچے بھوک سے بلکتے، بھوک سے پریشان ہو جاتے، بھوک اور پیاس کی شدت سے تڑپتے تو ہم انہیں روئی کے کھلونے سے بہلایا کرتے تھے، روئی کا کھلونا دے کر بہلایا کرتے تھے. یہ دیکھیے ایک نیکی کی عادت ڈالنے کے لیے بچوں پر سختی بھی کرنا چاہیے. اور آج سختی کی بات تو چھوڑ دیجیے، آج ہماری ماں بہنوں کا، گھر کی خواتین عورتوں کا حال اتنا خراب ہے کہ بچوں کی تربیت کو تو کرنا چھوڑ دیجیے، بچوں سے جان چھڑانے کے لیے موبائل ہاتھ میں دے دیتے، جاؤ کھیلو جدھر بھی جاؤ. یعنی اس کے اندر کتنی زیادہ جو ہے برائیاں ہیں، کتنے فتنے ہیں، ساری چیزیں ہیں، لیکن بچے کو بہلانے کے لیے موبائل دے دیا جاتا. موبائل اس کے لیے تلوار سے زیادہ خطرناک ہے، موبائل اس کے لیے بڑے دشمن سے بھی زیادہ خطرناک ہے کہ نہیں ہے؟ بچہ اس میں کوئی ایک ریل اگر دیکھا فحاشی بھی آ جائے گی، 2 مرتبہ دیکھ لیا زندگی میں اس کی زندگی تباہ ہو جائے گی.
وہ متقی بن ہی نہیں سکتا، پرہیزگاری آ ہی نہیں سکتی، وہی گندے خیالات اس کے ذہن و دماغ میں آئیں گے۔ یا اسی طرح سے جو دشمنوں کی پلاننگ ہے کہ وہ گیم کے ذریعہ اسلام کی دشمنی، اسلام کی نفرت پیدا کرنا، یا پروگراموں کے ذریعہ جو ہے غلط عقیدے اس کو سکھانا، یہی سب چیزیں سیکھتے ہیں، یہی سب چیزیں سیکھتے ہیں۔ ابھی چھوٹے چھوٹے بچے جو موبائل لے کر گھومتے ہیں، ان سے اگر کہا جائے کہ سب سے اچھی جماعت کون سی ہے، کہیں گے سب سے اچھی جماعت ایران والی جماعت ہے۔ ایران کی چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہی میسج مل رہا ہے، وہ شارٹ کلپ جو نکل رہی ہے نا، بچوں سے پوچھو بڑا ہیرو کون ہے، ایران کو سمجھتے، یہی ان کو سکھایا جا رہا ہے۔ فلسطین کی سب سے زیادہ مدد کرنے والا کون ہے؟ ایران ہے۔ یہ ساری چیزیں موبائل کے ذریعہ، شارٹ کلپ کے ذریعہ اتنی کثرت سے لوگ جو ہے سوشل میڈیا پہ شیئر کر رہے ہیں نا، بچوں تک وہ حق بات نہیں پہنچتی ہے، یہی گمراہی اور فتنے والی بات پہنچتی ہے۔ تو بہرحال مثال کے طور سے میں نے ذکر کیا کہ صحابہ اکرام اپنے بچوں سے عاشورہ کا روزہ رکھواتے تھے، اور اگر نہیں رکھتے تو ان کے لیے جو ہے رونے لگتے تو کھلونا بنایا کرتے تھے، اور اسی طرح سے روئی کے کھلونے سے ان کو جو ہے بہلایا کرتے تھے، یہاں تک کہ افطار کا وقت ہو جاتا تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ اہم بات ہے، آخری بات اس کو یاد کر لیجئے گا، عاشورہ کا روزہ کب رکھیں، کیسے رکھیں؟ عاشورہ کا روزہ کیونکہ کوئی آدمی کہتا ہے 10 محرم کو رکھو، کوئی کہتا ہے 9-10 کو رکھو، کوئی کہتا ہے 10-11 کو رکھو، کوئی کہتا ہے صرف 10 کو رکھو، تو دیکھیے مختلف اقوال اس کے اندر ہیں۔ سب سے راجح طریقہ یہ ہے کہ ہم 9 اور 10 کو روزہ رکھیں، اس کی جو ہے شرعیت میں اور اس کی شرعی حیثیت میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ آدمی 9 تاریخ کو بھی روزہ رکھے اور 10 کو بھی روزہ رکھے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 کو روزہ رکھا، اور ابن عباس کی روایت میں آپ نے فرمایا لیکن بقیت الی قابل لأصومن التاسع، اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو 10 کو 9 اور 10 دونوں کو روزہ رکھوں گا۔ تو 9 اور 10 سب سے افضل ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ 9 اور 10 کا روزہ رکھنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ دوسرا قول یہ ہے، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر آدمی جو ہے 9 تاریخ کو روزہ نہیں رکھ سکا، کسی وجہ سے پھنس گیا، کوئی معاملہ ہو گیا، بیمار ہو گیا، اب وہ 10 تاریخ کو روزہ رکھ لیا، 9 تاریخ گزر چکی ہے، تو کچھ علماء نے کہا کہ یہ دوسرا درجہ ہے، یہ افضل کے بعد دوسرا درجہ یہ کہ 10 اور 11 کو رکھ لے۔ یہ اقوال میں بیان کر رہا ہوں، لیکن حدیث ہوئی ہے کہ 9-10 کو روزہ رکھا جائے۔ تو دوسرا درجہ یہ ہے کہ آدمی جو ہے 10 کے ساتھ 11 کو ملا لے تاکہ یہود کی مخالفت ہو جائے، اور اس کی جو دلیل ہے وہ روایت ضعیف ہے، وہ روایت مستند نہیں ہے، ضعیف، اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ آدمی صرف 10 محرم کو روزہ رکھے۔ بہرحال یہ دونوں درجے بعد والے جواز کے درجے میں آتے ہیں، لیکن افضل اور سنت کیا ہے؟ 9 اور 10 تاریخ کو روزہ رکھنا، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ نے بھی فرمایا کہ ہمارے علماء کے نزدیک افضل طریقہ یہ ہے کہ 9 اور 10 تاریخ کو روزہ رکھا جائے۔ تعزیہ کیا ہے؟ تعزیہ داری آپ دیکھیں گے ابھی یہ 10 دن مسلسل نکڑوں پر، چوراہوں پر، راستوں کے کناروں پر بڑے بڑے اسٹیج لگے ہوئے ہیں، بڑے بڑے شامیانے لگے ہوئے ہیں، بڑی بڑی پگڑی باندھ کر کے آتے ہیں لوگ، بیانات کرتے ہیں، علم غلم روایات پیش کرتے ہیں۔ تو یہ سلسلہ چلتا ہے 10 محرم تک۔ پھر 10 محرم کے دن تعزیہ اٹھایا جاتا ہے، جس میں جو ہے کاغذ اور ابری اور کیا کیا لگا کر کے ایک تو ہے قبر کی شکل بنائی جاتی ہے، اس پہ گنبد بنایا جاتا ہے امام حسین رضی اللہ عنہ کے نام کا۔ تو تعزیہ یہ بدعت ہے، اس سے متعلق یاد رکھیں، تعزیہ سے مراد وہ تمام رسوم و رواج ہیں جو محرم کے دنوں میں خاص طور سے 10 تاریخ کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی یاد میں بطور ماتم منائے جاتے ہیں، بطور ماتم منائے جاتے ہیں، جیسے تابوت یا عالم نکالنا، یعنی تعزیہ نکالنا، ماڈل قبر یا جھولا بنانا، ماتم و نوحہ کرنا، خود کو زخمی کرنا، جلوس نکالنا، نظر و نیاز کرنا، ڈھول تاشا بجانا، سینہ پیٹنا، چیخنا اور یا حسین کر کے اپنے جو ہے پیٹھ اور اپنے سینوں پر جو ہے خنجر بھونکنا، یہ تمام کی تمام چیزیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں نہیں ہے، آپ کی شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے، یہ آخری بات بڑی ہے، میں یاد کر کے جائیے گا کہ ہم تعزیہ داری کیوں نہیں کرتے، تعزیہ کیوں نہیں نکالتے، جلوس کے پیچھے کیوں نہیں جاتے؟ اس لیے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ سن 61 ہجری میں پیش آیا، سن 61 ہجری میں پیش آیا، صحابہ کرام کی بڑی جماعت اس کے بعد زندہ تھی۔ مثلا اس واقع شہادت کے بعد عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باحیات رہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا میں باحیات رہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ باحیات رہے۔ یہ بڑے بڑے صحابہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ان کا نام کون نہیں جانتا؟ عبداللہ بن عمر سے زیادہ متبع سنت کون تھا؟ بہت متبع
متبع سنت تھے. جابر بن عبداللہ مشہور صحابی ہیں, انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے 10 سال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی, انہوں نے شہادت حسین کے واقعے کے بعد بھی زندگی پائی لیکن ماتم نہیں کیا, جلوس نہیں نکالا, تعزیہ داری نہیں کی. مطلب کیا ہوا؟ یہ صحابہ کا دین نہیں ہے, صحابہ کا منہج نہیں ہے. صحابہ کا طریقہ ہوتا تو انس بن مالک سے زیادہ دین کو سمجھنے والا کون تھا؟ صحابہ کا طریقہ ہوتا تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ سنتوں کو جاننے والا اور عمل کرنے والا کون تھا؟ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں اس ماہ محرم کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما. اس کے جو مسنون روزے 9 اور 10 تاریخ کے خاص طور سے اللہ ہمیں روزوں کی توفیق عطا فرما, اپنے بچوں کو بھی روزہ رکھوانے کی توفیق عطا فرما, خواتین کو بھی روزہ رکھوانے کی توفیق عطا فرما, ہماری عبادات کو قبول فرما. اس مہینے میں ہمیں بد زبانی سے اور گناہ سے ظلم سے بچنے کی توفیق عطا فرما اور ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک الرؤوف الرحیم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. عباد الله رحمكم الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجيب لكم ولذكر الله أكبر. الله يعلم ما تصنعون.